اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، یعنی ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا تو جبریل امین جیسے جیسے آیت کو آخر تک پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جلدی یعنی اس کی ابتدا سے پڑھنا شروع فرماتے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، منع فرما دیا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، آپ کے دل میں بھی ہم جمع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو دہراتے تھے، پڑھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ کرم پہ، آپ کے دل میں بٹھانا، اس کو یاد کرانا، حفظ بھی یہ ہمارے ذمہ کرم پہ، تو آپ نہ پڑھیے۔ اب یہ ممانت بھی فرما دی اور فرمایا کہ ایسا اللہ پڑھائے گا، ایسا علم دے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہاں استثناء بھی فرما دیا کہ رب چاہے تو رب اس پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو کچھ بھلا دے، آپ بھول گئے یا بعد میں آپ کو کچھ بھلا دے، اللہ قادر ہے اس پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو آپ پڑھا کرتے تھے نزول کے وقت، اس کو پھر آپ نہیں پڑھتے۔ اور یہ یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے وہ حافظ ہیں کہ جن کا حفظ بغیر کسی محنت اور مشقت کے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حفظ دہرائی کرنا، محنت مشقت والا ایسا حفظ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نارمل وہ کلام، وہ کتاب مبارک اللہ نے جو قرآن عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور اور اس دور پر آپ نے یاد نہیں فرمایا، یعنی اللہ نے یہ آپ کو اعزاز دیا، سبحان اللہ، علم اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں، رمضان مبارک میں آپ حضرت جبریل سے دور کیا کرتے تھے، لیکن جو آپ کا حفظ تھا وہ اللہ پاک نے آپ کے سینہ مبارکہ میں قرآن پاک کو جمع فرما دیا، اور فرما دیا آپ ایسا کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ جبریل پیغام دینے کے لیے، وہی لانے والے ہیں۔ جبریل حضور السلام کے استاد نہیں ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا استاد نہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ بھی اللہ نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔